أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے مختلف مسائل و فضائل ذکر ہو رہے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، دیگر عطیات، اس کے اندر غرباء و مساکین، ضرورت مندوں کی بھلائی اور خیر خواہی مقصود ہے، تاکہ کوئی غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر بھوکا نہ سوئے اور نہ ہی وہ خودکشی پر مجبور ہو جائے. اہل ایمان جنہیں اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، گنجائش دی ہے، وہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں، بلکہ اس قدر معاونت کریں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں. یہ اسلام نے ہمیں، ہمارے پیارے مذہب نے تعلیمات دی ہیں. اسلام خیر خواہی کا مذہب ہے، ہمدردی کا مذہب ہے، جبکہ دوسری طرف کفار نے کسی کی غربت سے، کسی کی تنگ دستی سے فائدہ اٹھانے کے لیے سود کا رستہ دکھایا ہے، ربا. کوئی شخص غربت کے ہاتھوں تنگ ہے، مقروض ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ دستیاب نہیں، کوئی دوسری ضرورت ہے، تو وہ ادھار لے اور جب واپسی کرے تو لی ہوئی رقم سے زیادہ واپس کرے. 1000 کی ضرورت ہے، ادھار لے لیا، اب اسے 1100 واپس کرنے ہیں. یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر اس کی غربت سے، ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے. یہ بھی تو سوچیں کہ جو تنگ دستی غربت کی وجہ سے قرض لینے پر مجبور ہوا، پہلے ہی اس کے پاس کچھ نہیں، اب وہ مزید بوجھ تلے دب گیا، اب اسے لیا ہوا قرض بھی واپس کرنا ہے اور اضافی سود بھی واپس کرنا ہے. یہ مالدار کو مزید مالدار بنانے والی بات ہے. اس نے 1000 دیا اور بدلے میں 1100 لے گا، اور غریب کو مزید غریب بنانے والی بات ہے کہ پہلے 1000 کی ضرورت تھی، اب 1100 کی ضرورت ہوگی کہ اس نے سود کے ساتھ رقم واپس کرنی ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے سود کو حرام قرار دیا اور انتہائی کبیر فعل قرار دیا، اور سود کو اللہ نے خود سے جنگ سے تعبیر کیا. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، ایسے کھڑے ہوں گے جیسے انہیں شیطان نے چھو لیا ہو، جنات پڑ گئے ہوں، مخبوط الحواس ہوں، انہیں کوئی دورہ پڑا ہوا ہو. اللہ جل شانہ انہیں یہ سزا دیں گے، اور اس سزا کی بنیاد کیا بنی
ان کا یہ کہنا انما البیع مثل الربا کہ ہم جو سود دیتے ہیں یہ تو خرید و فروخت جیسا ہے. خرید و فروخت میں بھی ایک شخص بیچنے والا وہ نفع کماتا ہے اور ہم بھی جب سود دیتے ہیں تو ہم بھی اس کے بدلے میں نفع کماتے ہیں. تو فرق کیا ہوا؟ حالانکہ بہت بڑا فرق ہے. سب سے بنیادی فرق تو یہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. بندہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، اس پر نفع لینا حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. جب اللہ نے جو حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، انہوں نے یہ قانون بنا دیا تو اب کسی کو اس سے انحراف یا اس پر سوال اٹھانے کی کیا مجال بنتی ہے؟ اور پھر اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تب بھی سود اور کاروبار ایک جیسے کہاں ہیں؟ کاروبار کے اندر تو جو منافع لیا جاتا ہے وہ اس چیز کے کسی چیز کے بدلے میں لیا جاتا ہے. 1000 روپے کا کپڑا لیا، اب کسی کو 1100 کا فروخت کر دیا تو یہ پورے 1100 اس کپڑے کے بدلے میں دینے والا دے رہا ہے. لیکن 1000 روپے قرض لیا اور بدلے کے اندر 1100 دے رہا ہے تو 1000 کے بدلے میں تو 1000 ہو گیا، اوپر کا 100 روپیہ کس چیز کے بدلے میں، کس کھاتے میں، سوائے مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے کچھ نہیں. فرمایا اب نصیحت کر دی گئی، سود کو حرام قرار دے دیا گیا، اس کے مفاسد، اس کی خرابیاں واضح کر دی گئی ہیں، لہذا اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا. جو اس نصیحت پر عمل کرے گا اسے چاہیے کہ پہلے جو معاملہ ہوا اسے ختم کرے. جو قرض دے چکا ہے پورا سورا قرض واپس لے، سود واپس نہ لے، رک جائے، سود سے باز آ جائے تو اللہ جل شانہ اس کے اس سے پہلے کے عمل کو معاف فرما دیں گے. امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ دلوں کے حال، نیتیں سب جانتے ہیں. پہلے یہ واقف نہیں تھا، معاملہ کر چکا تھا، اب اسے نصیحت ہو گئی، آئندہ کے لیے یہ سودی معاملہ نہیں کرے گا اور پہلے کا جو معاملہ ہے اس میں قرض واپس لے لے، سود واپس نہیں لے گا. باز آ جائے، رک جائے تو بہتری ہے، سمجھ جائے، سمجھ جائے تو اس کے حق میں اچھا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اللہ کی طرف سے واضح طور پر سمجھانے کے بعد بھی سود سے باز نہیں آتا، سودی لین دین سے باز نہیں آتا، پھر اسی روش پر واپس آتا ہے، سودی کاروبار لین دین کرتا ہے، تو فرمایا دنیا تو گزرتی ہے، گزر ہی جائے گی، جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اپنی اس نافرمانی کی سزا پائے گا. ایسے لوگ اصحاب النار ہیں، دوزخ والے ہیں، اللہ کے عذاب میں پڑنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اللہ کے حکم کا صراحتاً انکار کفر ہے اور کفر کا انجام ہمیشہ کی دوزخ ہے. اللہ جل شانہ اپنے حکموں کا پابند بنائے اور اپنے حکموں کو ماننے والا بنائے. اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے.